میرا سوال یہ ہے کہ اس دوران 2017 میں بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو آپ کو چھوڑ رہے تھے، وہ سازش کے حصہ بنے یا جو بھی، اب پھر آپ الیکٹیبلز کو اپنی ٹکٹ بھی دے رہے ہیں اور جماعت میں شامل کر لیا گیا ہے، آپ کی حکومت بن جاتی ہے تو جس طرح سے اب آپ اپنے ماضی میں عدلیہ اور دیگر کو جو ہے صورتکاروں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ الیکٹیبلز کو شامل کر کے آپ اپنی جو ہے وہ حکمت عملی بہتر نہیں ہے کہ کل کو پھر یہ چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے. ہر پارٹی اپنا ایک پروگرام بناتی ہے. ہم نے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہفتوں یہاں پر پارلیمنٹری بورڈز کی میٹنگ خود میاں نواز شریف نے چیئر کی، اور میں آپ کو بلا خوف تردید بتا سکتا ہوں کہ ہم نے ورکرز کو بھی ٹکٹ دی ہیں اور ان کو بھی ٹکٹ دی ہیں جو الیکشن جیت سکتے ہیں. تو یہ ایک کمبینیشن ہے، یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے. اس کا میاں نواز شریف کا جو ویژن ہے پاکستان کے مستقبل کو کس طرح سنوارنا ہے، اس یعنی عوام کی طاقت سے وہ پوری طرح اس جو ہاؤس میں ان کی جو اسٹرینتھ ہوگی اس کو وہ بروئے کار لائیں گے اس ملک کی غربت، بے روزگاری اور مسائل کو حل کرنے کے لیے. پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، اپنی وہ تنقید کرتے ہیں، اور لیڈرشپ کا فرض ہے کہ ان کو تحمل سے سنیں، ان کی باتوں کو غور سے سنیں اور پھر جو مناسب فیصلے وہ کرے. جس شخص کی دیانت کی اور محنت کی سارے صوبے بھی ایک مثال دیتے تھے، ایڈمنسٹریٹر وائز بھی، کہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو آپ یہ تسلسل جو ہے لوگ میاں شہباز شریف کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں لیڈ کرتے ہوئے، کہ وہ اسی جدت کے ساتھ لیڈ کریں. اور جن حالات میں آپ نے ملک کو نکالا، جب آپ آئے تھے وہ بھی صورتحال ہمارے سامنے ہے، جب آپ نے نکالا اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھایا جو ایک ساتھ بات نہیں کرتے تھے، آپ ان کو ساتھ لے کے چلے، آپ نے ان کو ساتھ لے کے ان کو اعتماد میں لیا، تو کیا وہ تسلسل جاری رہے گا جس طرح آپ فرنٹ لائن پہ وہ تسلسل جاری رکھیں گے؟ جی بالکل، میاں نواز شریف صاحب پوری مشاورت کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. جو دوسری پارٹیز ہیں ان سے بھی مشاورت کی جائے گی، اور جس طرح میں نے کئی دفعہ کہا چارٹر آف اکانومی، میاں نواز شریف اس میں بلیو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مشاورت کا سلسلہ وسیع ہوگا اور اسی کے ذریعے پاکستان کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو مینیفیسٹو ہے اس کے اندر یوتھ کے لیے آپ نے ابھی اعلان کیا، لیکن کوئی انڈسٹریل ریولوشن یا اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی، وہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ کس طرح اس کو لارج سکیل پہ ہم کر سکتے ہیں. میں نے مینیفیسٹو کی بات کر دی کہ وہ میاں نواز شریف صاحب جلد پیش کرنے والے ہیں اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن جو اس کے جو براڈ جو خد و خال ہیں وہ میں نے بیان کر دیے کہ پاکستان کی ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے اوپر ہم نے اربوں خربوں انویسٹ کرنے ہیں، اور یہی پاکستان کا انشاءاللہ ایک شاندار اور بہت ہی چمکتا ہوا ایک مستقبل بن جائے گا. زراعت ہماری بیک بون ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کے اوپر پوری ہم نے توجہ دینی ہے. باقی تفاصیل آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ نے باقاعدہ پارٹی کو دوبارہ واپس لے کے آئے اپنی سیاست کی وجہ سے، اور اگر آپ اس وقت یہ سیاست نہ کرتے تو شاید آپ کی پارٹی اس ڈگر پہ واپس نہ آ پاتی. تو کیا آپ نے اپنی پارٹی کو یہ کلیئر میسج دے دیا ہے کہ صرف ہم نے وہی پالیٹکس کرنی ہے جو ایکسیپٹیبل ہے اس ملک میں؟ شکریہ. آپ نے دیکھا 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے مینار پاکستان میں تمام اپنا جو اخلاص کے ساتھ پوری قوم کو بتایا کہ وہ واپس آئے ہیں. تو ان کا کیا مقصد ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، اس ملک کے اندر جو زہر گھولا گیا اس کو ختم کرنا، اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کروانا. اس کے لیے وہ مشاورت کے ساتھ چلیں گے، اور تمام جو آئینی ادارے ہیں آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے سب سے مشاورت کر کے وہ آگے لے کے چلیں گے. یہ بات بڑی واضح انہوں نے کر دی. ڈنڈا بھی نہیں ہے ان کے پاس اور بلہ بھی لے لیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پھر رکاوٹ بن سکتے ہیں آپ کے لیے؟ گزارش یہ ہے کہ بلہ کیا میں نے لیا ہے یا نواز شریف نے لیا ہے؟ پوری قوم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا
10 घंटे वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव चली, वहां पर सबूत पेश करते जो उनसे मांगे गए, वहां पर वो तमाम जो दलाइल थे वो देते जो उनसे पूछे गए। वहां पर सबूत मैंने तो पेश नहीं करने थे या मियां नवाज शरीफ ने तो पेश नहीं करने थे। और अगर वो उनको बल्ला मिलता, अपना शेर तो हमारा जना गया था ना 2018 में, आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। लेकिन आज अगर बल्ला उनसे छना है तो उनसे पूछें आप कि आपने ये, जब आपको कहा गया 1 साल पहले कि आप अपने इंट्रा पार्टी या जो आपके अंदर दाखिली जो इंतखाबात है वो करवाएं, क्यों नहीं करवाए उन्होंने? क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन की सारी जो उन्होंने ज़रूरियात पूरी की? बल्ला अगर होता तो हम अपना शेर बल्ले का मुकाबला करता जिस तरह माजी में करता रहा। अब अगर बल्ला नहीं है उनके अपनी गलती को वैसे तो उसके कसूरवार हम तो नहीं है। 16 माह की पीडीएम हुकूमत थी आपकी, उसमें इल्ज़ाम ये है कि महंगाई का तूफान उस 16 माह में ज़्यादा आया। एक तो सवाल ये है जी, उसका क्या इल्ज़ाम आप कबूल करते हैं या नहीं? दूसरा सवाल ये है जी कि माजी के जो आपके दोस्त थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, वो आजकल बहुत मोहब्बत के फूल आप पे निछावर कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है जी? देखिए भट्टी साहब, महंगाई जो 2017-18 में थी वो सारे इशारे आपको इल्म है, मैं वक्त नहीं ज़ाया करता। तारीख की सबसे कम सतह पर महंगाई या जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं वो नवाज शरीफ के दौर में थी 3.5%। उसके बाद जब 2018 में एक साजिश के जरिए इमरान खान को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया गया तो आपने देखा उन 4 सालों में क्या हुआ। मैंने बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करना चाहता कि चीनी जो 52 रुपए पे थी वो 100 रुपए को क्रॉस कर गई, जो आटा जो 35 रुपए किलो था वो कहाँ आसमानों से बातें करने लगा। चीनी इन्होंने एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, गंदम एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, डॉलर्स अरबों डॉलर ज़ाया किए, लोगों की जेबों में विंडफॉल प्रॉफिट गए। फिर जो हकायक से मुंह नहीं चुराने चाहिए, आलमी मंडियों में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, ये मैं मानता हूँ, उससे अपनी कीमतें ज़रूर बढ़ी, उसका एक फैक्टर है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन IMF के साथ जो मुआहदा था उसको तोड़ दिया और देखा कि शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो बगैर किसी बजट के अरबों खरबों उन्होंने ज़ाया कर दिए। तो ये जो मिस मैनेजमेंट थी, जब हमने इक़्तिदार संभाला और 13 पार्टी की एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो दिन रात हमने काफ़ी कोशिशें की, सैलाब से हम नंबरदाशमा हुए, 100 अरब रुपए हमने खर्चे दिन रात में, हमारा हर जगह पहुंचा, कोई एहसान नहीं था, मेरा ये फ़र्ज़ था। जो एक माजी की भी जब सैलाब आए पंजाब में तो आपने देखा मैं एक हकीर खिदमत करता रहा, IMF का था, महंगाई का था, ये एक बड़े बड़े चैलेंजेस थे जिसको हमने फेस किया। सफारती ताल्लुकात बुरी तरह मजरूह हो गए थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने कर देते। तो महंगाई जो थी बिल्कुल मैं इससे इंकारी नहीं हूँ, लेकिन क्या ये महंगाई हम जानबूझ कर लेके आए? जो माजी से उस PTI की हुकूमत से हमें जो विरसे में मिला, हमने भरपूर कोशिश की, जहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। मैंने आपको फिर कहा कि अगर IMF का मुआहदा ना होता, उसकी कड़ी शराइत थी कि बिजली की कीमतें आपको बढ़ानी पड़ेंगी, आपको गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। अगर ये हम ना मानते तो मुआहदा ना होता, आज मुल्क का शराजा खुदा ना खास्ता बिगड़ गया होता माशी लिहाज से। तो मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह ताला ने बड़ा कर्म किया, मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो देखेंगे कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में वही दौर तरक्की और खुशहाली का वापस आएगा। और जो फूलों की बात की आपने, तो फूल जो है फूल होते हैं, उसकी खुशबू से पूरा चमन महकता है। सर एक तो बात यह है कि मुल्की मसाइल बहुत गंभीर हैं, तो अल्लाह के फजल से आप में और मियाँ साहब में ये एबिलिटी तो है कि आप चैलेंजेस को फेस करके उनको सोल्यूशन निकाल लेंगे, मगर क्या ये सादा अक्सरियत से मुमकिन हो पाएगा? और दूसरी बात है कि सियासी मुबस्सरीन कहते हैं कि शहबाज साहब जो है वो नून लीग की सियासी साख को बचा गए हैं,
کیونکہ ملک اس وقت مزاحمت کا متحمل نہیں ہے, مفاہمت کا متحمل ہے. تو میرا کوشچن وہی ہے کہ کیا سادہ ایکسرے سے ممکن ہو پائے گا یہ جو آگے آپ کو اگر گورنمنٹ ملتی ہے؟ دیکھیے, میں عرض کروں گا 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے اپنا ویژن دیا اور کہا کہ ماضی کی تلخیوں کو بلا کر اب ہمیں سب کو مل کر سفر طے کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو آپ نے کی, الحمدللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اب دل و دماغ میں ایک ہی بات رچ بس گئی ہے کہ یہ ملک بڑی عظیم قربانیوں سے مارز وجود میں آیا ہے. 76 سال بعد بھی آج بھی عام آدمی, غریب, یتیم, بیوہ, ان کے لیے علاج, تعلیم آج بھی ایک شجر ممنوع جسے کہتے ہیں وہ ہے ان کے لیے. یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. نواز شریف کی سوچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے تو یہ امیر اور غریب کے درمیان جو خلیج ہے اس کو کم کرنا ہے اور غریبوں اور عام آدمی کے لیے زندگی آسان بنانی ہے, ان کو خوشحال کرنا ہے. آپ نے کہا نفرت کی سیاست کو ختم کریں گے, لیکن تحریک انصاف کے دور میں تقریباً 100 لوگ ایسے تھے جو ملک کی اشرافیہ تھی جن کو $4 ارب کے بلا سود قرضے دیے گئے تھے. اس حوالے سے کامیہ کمیٹی میں بھی معاملہ آیا تھا, بڑا کریٹیکل مسئلہ تھا. تو کیا آپ اس کو مستقبل میں ٹیک اپ کریں گے, کیونکہ کچھ لوگ فائدہ اٹھا جاتے ہیں اور باقی کروڑوں کے عوام جو ہے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. دوسرا, اس وقت معاشی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ $72 ارب 3 سال میں ادا کرنے ہیں پاکستان نے. تو کیا اس پوزیشن کے اندر آپ ہیں کہ آنے کے بعد ایسی پالیسیز بنائیں کہ $72 ارب اگلے 3 سال میں ادا کر دیں؟ یہ بڑے آپ کے پرٹیننٹ سوالات ہیں, بڑے اچھے. حمالیہ نما ہمارے چیلنجز ہیں, ان کو اتنا بڑا ان کو حل کرنے کے لیے ویژن چاہیے اور قومی یکجہتی چاہیے اور شبانہ روز محنت چاہیے, کیونکہ یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ بیٹھے بیٹھائے کچھ حاصل نہیں ہوتا. آپ ہمت کرتے ہیں, ایفرٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. 16 ماہ آپ کی حکومت رہی, وزیر اعظم تو آپ تھے لیکن آپ کے ساتھ باقی کوalition پارٹنرز بھی تھے, پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں. تو اب کتنا مشکل یا آسان ہوگا ووٹر کے پاس جا کر انہیں کنونس کرنا کہ آپ ان مسائل کے ذمہ دار اکیلے نہیں ہیں اور آپ کے پاس ان کے مسائل کا اب شافی علاج ہے اور اب حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے. میں یہ عرض کروں گا کہ اگر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اکیلے نہیں, 13 جماعتوں کی یعنی اجتماعی کاوش سے میں سب کو کریڈٹ دیتا ہوں. اگر سیلاب سے ہم دن رات ہم نے ان کو فیس کیا تو میں نے اکیلے نہیں, اجتماعی 13 جماعتوں کی کاوشوں سے. اگر سفارتی تعلقات الحمدللہ دوست ممالک سے, برادر ممالک سے ہم نے ٹھیک کیے تو میں نے اکیلے نہیں, اجتماعی کاوشوں سے. بس یہ میں نے 3 مثالیں آپ کو دے دی ہیں, باقی بات آپ سمجھ گئے. SIFC یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو ہمیں معاشی بحران سے نکال سکتا ہے اور جو ایک فیسیلیٹیشن سینٹر ہے, یعنی کہ جو باہر سے سرمایہ کاری آنا چاہتی ہے. اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو اس پلیٹ فارم کو کتنا یوز کریں گے جو کہ ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر سکتا ہے؟ یہ پلیٹ فارم اب باقاعدہ اس کو قانونی حیثیت مل گئی ہے اور یہ ایک پارٹنرشپ ہے حکومت اور مختلف اداروں کے درمیان. اور میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی کاوشوں سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے جس کا نام SIFC ہے, آپ یقین کریں کہ بہت ملک کو, پاکستان کے عوام کو بے پناہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور خوشحالی اور ترقی کے سفر کی طرف ہم بڑی تیزی سے رواں دواں ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر بہت زیادہ پروان چڑھ چکا ہے اور ہماری یوتھ ڈی ٹریک ہو چکی ہے, عدم برداشت بہت زیادہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بدقسمتی سے پچھلی حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی PTI کی اور اس سے بے پناہ مسائل پیدا ہوئے ہیں, لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ان انتخابات کے نتیجے میں اپنے نوجوانوں, بچوں اور بچیوں کے لیے ایک شاندار مستقبل کا نقشہ پیش کیا اور اس کے اندر عملی طور پر اچھے رنگ بھرنے کی کوشش کی تو یہ یوتھ پاکستان کا ایک بہت بڑا
بہت بڑا ایسٹ بن جائے گی، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا ماحول بنے کہ جس میں نفرتیں، گالی گلوچ کا جو اسباب ہیں ختم ہو جائیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میاں نواز شریف اس میں لیڈ لیں گے. پاکستان کے پاس سی پیک اور گوادر جیسے دو منصوبے، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ یہ منصوبے پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، اور آپ کے منشور میں یہ شامل ہے کہ اس کو چلایا جائے گا اور وہ ورکنگ میں آئیں گے؟ کوئی شک نہیں، سی پیک پاکستان کی معیشت کے لیے بہت مفید یہ منصوبہ تھا اور ہے. اور آپ دیکھیں کہ سی پیک سے پہلے میاں نواز شریف نے اپنے پہلے ادوار میں 1990 کا ان کا دور دیکھیں، پاکستان کی جو اکانومی کو جو لبرل کیا گیا، آزاد کیا گیا، کس نے کیا؟ میاں محمد نواز شریف نے. اور ہماری جو کرنسی کو باسکٹ آف کرنسیز کے ساتھ کس نے جوڑا؟ میاں محمد نواز شریف نے 90 کی دہائی میں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے اس زمانے میں اس کو اڈاپٹ کیا، بلکہ پبلکلی انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے جو اکنامک جو پاکستان کا ویژن اس کو فالو کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا اس کو پاکستانی روپے کی قدر ہندوستان کے روپے کی قدر سے زیادہ تھی، اور کئی محاذوں میں پاکستان آگے تھا. باقی اس کے بعد پاکستان کو نظر لگ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک یقیناً ہماری ترقی اور خوشحالی میں محمد معاون ثابت ہوا ہے اور ہوگا. اب اس کی شکل اور اس کا جو کانٹیکس ہے وہ اب بدل جائے گا. اب انڈسٹریل اسٹیٹس ہم نے بنانی ہے، مل کر ہم نے جوائنٹ انویسٹمنٹس کرنی ہے، اور یہ سارے پاکستان کے اندر سندھ میں، پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں ہم نے جوائنٹ وینچرز لے کے آنے ہیں، اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو ان کو ہم نے فروغ دینا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. سی پیک کی نوعیت پیچھے پہلے اور تھی، اب اور ہو. گوادر کا سر، گوادر آپ دیکھیں، گوادر ہماری جو سیکنڈ پورٹ ہے، اس کی ڈیولپمنٹ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک لازم ملزوم ہے، ایک پری کنڈیشن ہے. اور اس کے لیے 16 ماہ میں گوادر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہماری حکومت نے جو ایفرٹس کیے ہیں وہ خود آپ کے پاس اس کے ثبوت آپ کے پاس ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی وزیر اعظم 16 ماہ میں گوادر اتنی مرتبہ گیا ہوگا جتنا میں گیا ہوں. یہ ناچیز وہ کیوں؟ تاکہ بلوچستان کے گوادر کے عوام کے لیے وہ پورٹ جس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں بند پڑی تھی، اور مٹی کی تہ سمندر میں جم گئی تھی، بڑے جہاز آ نہیں سکتے تھے. ہم نے دوبارہ وہاں پر باہر سے جو گندم، فرٹیلائزر اور دوسرے امپورٹڈ جو سامان ہیں وہ گوادر منگوائے. اور ہماری افسرشاہی کہتی تھی کہ جی گوادر آتا ہے، سامان اترتا ہے. اس کے بعد اپ کنٹری کے لیے جو فریٹ چارجز بہت پڑتے ہیں، کراچی بہتر ہے. یہ مافیا، یہ وہ مافیا ہے جو نہیں چاہتا کہ کراچی پورٹ یہ گوادر پورٹ جو ہے وہ بڑھے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر ایڈیشنل فریٹ پڑتا ہے ہم دیں گے. گوادر پورٹ کو ہم دوبارہ چالو کریں، اور الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل ہوئی. لیگ پاکستان واپس پہنچے ہیں، اس وقت سروے جو تھے ووٹرز کے حوالے سے وہ کچھ اور بتا رہے تھے. اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ انتخابی تیاریاں بھی کر رہی ہے، لیکن اتنے اس میں اعتماد ہے کہ آپ معاشی ماہرین سے میٹنگز بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو حکومت میں آنے کا اتنا یقین ہے. تو یہ یقین اتنا کیسے ہو گیا ہے کہ حکومت میں آپ نہیں آنا ہے؟ اور اس کے ساتھ چیئرمین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہمیں یقین سر اگر اللہ تعالیٰ نے چیئرمین تحریک انصاف نے کہا ہے کہ آپ کو 8 فروری کو ایک سرپرائز ملے گا، تو کوئی سرپرائز ملنے کی کوئی بندوبست کیا ہوا ہے آپ نے؟ معاشی ماہرین سے میٹنگ کرنا کیا اس بات کی گارنٹی کہ ہمیں حکومت مل جائے گی؟ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دی تو ہمیں تیار رہنا چاہیے. یہ ہے مقصد اس کا. سرپرائز جو انہوں نے کہا ہے چیئرمین تحریک انصاف، we will give them a surprise انشاءاللہ. اب تو کہا جا رہا ہے کہ جیل سے رونے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. آپ تو کبھی جیل میں روئے نہیں تھے، تو جب اقتدار میں آپ آ جائیں گے انہیں عام معافی کا اعلان کر دیں گے عمران خان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں سے معافی ہم سب کو مانگنی چاہیے. میں نے گزارش کر دی کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا، نواز شریف نے کبھی نہیں کہا تھا، میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم ان کو گردن سے پکڑیں گے، ان کو الٹا لٹکائیں گے، ان کو اپنا سڑکوں پہ کھسیڑیں گے یا روئیں گے، میں ان کو رلاؤں گا. یہ تو نواز شریف نے کبھی نہیں کہا تھا، نہ ہم نے اپنا کبھی اس کا سوچا بھی.
कहना तो दूर की बात है। अल्लाह ताला से हमें रहम मांगना चाहिए, मग़फ़िरत मांगनी चाहिए और इस मुल्क के अवाम पर अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए। मुल्क में इतने मसाइल हैं कि अब मियाँ साहब की तरफ हर शख्स देख रहा है और मियाँ साहब ने इन मसाइल को हल भी करना है। इस वक्त आपका नारा भी है कि पाकिस्तान को नवाज दो। मियाँ नवाज शरीफ को जब भी मुल्क मिलता है मसाइल की, अल्लाह ताला नारा नहीं, दुआ है हम सब की, अल्लाह ताला मेहरबानी कर दे और पाकिस्तान को नवाज दो। जब भी मसाइल नहीं है, दुआ है, दुआ है। जब भी मसाइल आती हैं तो ये दुआ आती है और मियाँ साहब को पाकिस्तान मिलता है बुरी हालात में, फिर वो बेहतर करते हैं। तो कुछ बैरूनी और कुछ अंदरूनी कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, जैसे एक सब कानूनी बन के रहे। क्या वो कुव्वतें कभी खत्म हो सकती हैं, खा वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, मुल्क अच्छा चलता रहे ताकि हम कल को पाकिस्तान दे के जाएं? बस इट्स ऑल अप टू अस, ये हम पर ये मुनसर है। सख्तियां आती हैं, अपना ऊंचाई भी आती है, ढलान भी आती है, कभी बुरा वक्त आता है, कभी अच्छा वक्त आता है। बड़े तहम्मुल बर्दाश्त के साथ 25 करोड़ आवाम की अगर हम उनको सामने रख लें कि इनकी खातिर हमने हर चीज़ करनी है, मेहनत भी करनी है, सब्र भी करना है, तहम्मुल भी इख्तियार करना है, तो यकीन करें कि पहाड़ नुमा मसाइल भी हल हो जाते हैं।